السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس اللہ عز و جل نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا طریقہ ہم تک پہنچا دیا، اور اسی عبادت کو وہ پسند کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے طریق عبادت سکھایا اور آسمان کی خبریں ہم تک پہنچائیں، جو دیکھا معراج کی شب، اور وحی کے ذریعے قیامت کے متعلق جتنی چیزیں بتائی گئیں یا پچھلے واقعات، ان سب کو ہم تک پہنچایا اور اس سے باخبر کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ لوگ تشریف لائے ہوئے دعوت سینٹر کے اس کورس میں، جہاں توحید، فقہ اور حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا درس چل رہا ہے ادب المفرد کا، وہ بھی پڑھایا جا رہا ہے یا وہ بھی چل رہا ہے۔ توحید، پھر فقہ، پھر حدیث، اس کے بعد ادب المفرد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی توحید کی کلاس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی شرطوں کو پڑھا۔ لا الہ الا اللہ کا میننگ اور اس کے کنڈیشنز، اس کی شرطیں کیا ہیں، یہ ہم نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، لا الہ ایک ہے، الا اللہ دوسرا ہے، انکار و اقرار ہے۔ پھر اس کی شرطیں، اور لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس کی شرطیں معلوم ہونا ضروری ہیں، اور اس کی مختلف ہم نے شرطیں پڑھی، جو تقریباً 8 شرطیں ہم نے پڑھی تھیں۔ علم ہو اس کلمے کا، اس کلمے کا علم ہو، اس کلمے پر یقین ہو، اس کے تقاضوں کو قبول کیا جائے، اور جن چیزوں پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے اس کو ہم اپنا لیں اور سچے دل سے اس کلمے کو پڑھیں، اور اس کلمے کا جو مطلب اخلاص ہے، شرک کے منافی، اس پر عمل ہو،
اس کلمے اور اس کے تقاضوں اور اس کے مدلولات جس پر یہ دلالت کرتا ہے کلمہ، اس سے محبت ہو، اور طاغوت کا انکار ہو جو اس کلمے میں لا الہ کہہ کر کیا گیا ہے۔ یہ تمام کلمے کی شرطیں ہیں جو ہم نے 2 کلاسوں میں توحید کی پڑھی۔ آج تیسری کلاس ہے ہماری توحید کی، جس میں ہم پڑھیں گے محمد الرسول اللہ کا معنی۔ کیا مطلب محمد الرسول اللہ؟ کلمے کا دوسرا اہم حصہ ہے محمد الرسول اللہ، ہے نا؟ کلمے میں 2 چیزیں ہیں، ایک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، دوسرا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب محمد الرسول اللہ؟ محمد الرسول اللہ کا مطلب اس بات پر ایمان ہو، یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے جب ایمان ہے ہمارا؟ تو ہم ان کی تمام خبروں پر یقین کریں گے، جو بھی خبر دیں گے وہ ہمیں، اور جو حکم دیں گے اس پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے روکیں گے، منع فرمائیں گے، ہم اس سے رک جائیں گے۔ 3 اور چوتھے، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی عبادت کریں۔ 4 چیزیں۔ اور اسی طریقے سے ایمان میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ ہم ان کو آخری نبی مانیں، کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور وہ تمام انس و جن، تمام انسانوں کے جنوں کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والے انسان اور جن۔ اور ہم ان سے محبت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، اور ان کی مدد کریں گے۔ ان کی مدد، ان کی سنتوں کی مدد، سنتوں کو پھیلانا، حدیثوں کو پھیلانا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہم پر واجب ہے، ان کا ادب جو ہم پر واجب ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان کی شریعت کے تابع ہوں اور ان کے احکام کی پابندی کریں، منع کردہ چیزوں سے بچیں۔ دراصل یہی معنی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، مطلب جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی، ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بتاتے ہیں، آپ کو خبر دیتے ہیں، وہ وحی ہے، اللہ ان کو بولتا ہے تو وہ بتاتے ہیں، خود اپنی طرف سے نہیں بتاتے۔ تب جب اپنی طرف سے نہیں بتاتے ہیں، اللہ نے بتایا ان کو تو بتاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم یقین کریں گے، پھر ہم جو ہے یقین کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جو ہم نے پڑھا اب تک وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ کا معنی اور مطلب دیکھ رہے کتاب۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں بتلائی ہیں اور جن چیزوں کی خبر دی ہے اور ان کی خبر دی ہے، ان کی ہم تصدیق کریں، اور جن چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع فرمایا ہے ان سے ہم باز رہیں اور انہیں ترک کر دیں، یعنی چھوڑ دیں، اور اللہ عز و جل کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ نیز یعنی اور ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین مطلب آخری نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی آپ جو رسول آئے تمام انسانوں اور جنوں کو شامل ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مطلب آپ کی حدیثیں جو آپ نے بتائی ہیں، اور منہیات آپ نے جن سے روکا ہے، حکم دیا ہے اور جن سے روکا ہے، کو قدر و عظمت کی نگاہ سے دیکھیں۔ قدر و عظمت کی نگاہ سے دیکھنا یعنی آپ کے احکام کی، آپ کا احکام جو آرڈرز دیے ہیں اس کا احترام ہو، آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کا بھی احترام ہو، اور کریں پھر اس پر عمل۔ آرڈر ہے تو عمل کریں، منع کیا ہے تو رک جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑنا ہی اس کلمہ شہادت کے حقیقی معنی کی صحیح تعبیر ہے، اور یہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی بجا آوری یعنی عمل کرنا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات
انسانی کے لیے بشیر و نذیر، یعنی خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اس کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارے واجبات کیا ہیں، کیا واجب ہے ایز اے امتی مجھ پر، تو وہ سنیے. جو ہے 5 چیزیں ہیں، نہیں 6 چیزیں ہیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، مطلب جو آپ نے خبر دی ہے اس کو یقین سمجھے. ہم یہی آیت میں پڑھ رہا تھا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، مطلب فالو کرنا، آپ جو آرڈر دیں اس پر عمل کرنا. دلیل، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے. مزید اللہ نے فرمایا نیز یعنی اور بھی اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کی بادشاہی تمام آسمان اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تو یعنی تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر بھی ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم راہ پر یعنی راستے پر آ جاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ بھی آپ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے. نمبر 1، آپ کی خبروں پر یقین. نمبر 2، آپ کو فالو کرنا، اتباع کرنا. نمبر 3، محبت کرنا. اس کی دلیل انہوں نے لکھی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ إِلَى آخِرِ الآیہ. اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، آپ کے ماں باپ سے زیادہ، آپ کی تجارت سے زیادہ، آپ کے مال سے زیادہ. جیسے ترجمہ دیکھ لیجیے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں، تو تم اللہ کے حکم کا یعنی عذاب کا انتظار کرو. مطلب یہ عزیز نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں یعنی حویلیاں، تجارت، تمہارے بیٹے، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمہارا قبیلہ، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، یہ دلیل ہے کہ محبت واجب ہے. نمبر 4، اچھا حدیث بھی انہوں نے ذکر کی ہے اس سے پہلے، 4 سے پہلے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والدین اور بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارے، عزیز، محترم نہ بن جائیں، محبوب نہ بن جائیں. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی تقاضا ہے، یعنی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا، اور عبادت بھی آپ کے طریقے پر کرنا، اپنی خواہش سے نہیں کرنا عبادت. لوگ خواہش سے یا باپ دادا کے طریقے پر نہیں کرنا عبادت، یا میجورٹی کو فالو نہیں کرنا عبادتوں میں. پھر کیسے کرنا؟ کیسے نماز پڑھنا، کیسے روزہ رکھنا، کیسے حج کرنا؟ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی سے کہتے ہیں. دلیل وما ينطق عن الهوى. اور حدیث بھی دلیل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے مطابق ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہوا. اور اسی طریقے سے 5واں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا کوئی غم یا تکلیف ہرگز نہ پہنچانا. وہ بھی آئے گا، مطلب تکلیف نہیں پہنچانے کا مطلب تکلیف نہیں دینا آپ کو. آپ کی زندگی میں تکلیف، صحابہ کو روکا گیا مت دیں. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. تو درود بھی آپ کے حقوق میں ہے. یہ انہوں نے تھوڑی سی وضاحت سے لکھا ہے، لیکن عام طور پر جو علماء بتاتے ہیں حق جو ہے 4 چیزیں ہیں. کلمے کا مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ. نمبر 1 اطاعت کرنا. نمبر 2
آپ کے منع کردہ چیزوں سے بچنا، نمبر 3 آپ کی خبروں پر یقین ہو، نمبر 4 آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کرنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے توحید کی گھنٹی ختم۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم کو نفع بخش علم دے، قبول کیا جانے والا عمل دے، آمین۔ واخر الحمد للہ۔